ہم نے آج کی اس تقریب کا اہتمام کیا ہے۔ یہ پروگرام جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ کل سیٹرڈے کو ہونا تھا، مگر کیونکہ آج بھی شب برات کے سلسلے میں بھی مسجد میں پروگرام تھا، اس لیے ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ بجائے اس کے کہ آپ حضرات کو 2 دن تکلیف دی جائے، اس لیے ہم نے اس پروگرام کو مختصر کر کے آج کے اوپر یہ پروگرام ہم لے آئے تاکہ دونوں پروگرام آج کی اس بابرکت رات میں ہی کر دیے جائیں۔ اور اس بابرکت رات میں جب اللہ جل شانہ اپنے وعدے کے مطابق کہ میں 15 شعبان کی شب کو 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر تشریف لے آتا ہوں اور میں آواز دیتا ہوں کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کی بخشش کر دوں، ہے کوئی مجھ سے اولاد طلب کرنے والا کہ میں اس کو اولاد عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کے رزق میں اضافہ کر دوں۔ جب اللہ کی طرف سے یہ ندا آ رہی ہو اور ہم اس وقت اللہ کے ایک محبوب بندے کا ذکر کر رہے ہوں اور اس کے کفیل اللہ سے اپنی حاجات طلب کریں، اللہ ہماری حاجات کو پورا کروا دے۔ یہی ہمارے مقصد تھا، ہماری یہی نیت تھی کہ ہم اس پروگرام کو آج کی اس بابرکت رات میں ہی کریں۔ اللہ ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے، اور دور و نزدیک سے جو میرے دوست تشریف لائے ہیں، ویسٹچسٹر سے لائے ہمارے پیر بھائی، میں منیر صاحب ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان کے ساتھ ان کے عزیز قاسم صاحب تشریف لائے ہیں، بلکہ جس محبت کے ساتھ وہ ویسٹچسٹر سے آئے ہیں اور اپنے ساتھ حاضرین کے لیے فروٹ بھی لے کے آئے ہیں، جس محبت کے ساتھ آئے ہیں، اللہ ان کا آنا قبول فرمائے اور اس کے خیر اللہ انہیں دین و دنیا کی بھلائی عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے معزز مہمان خصوصی جو وزیری سے تشریف لائے ہیں، طارق محمود جامی صاحب، جو آج کے ہمارے مین اسپیکر بھی ہیں، ان کے ساتھ میاں سعید صاحب تشریف لائے ہیں اور سید کارب علی شاہ صاحب آئے ہیں۔ کارب علی شاہ صاحب کا گزشتہ 1 سال سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ وہ چل بھی سکیں، لیکن انہوں نے ہمارا اشتہار دیکھا، ہمارے جو ٹی وی پہ چل رہا ہے، تو انہوں نے مجھے فون کیا تو میں نے دعوت دی، اور یہ ان کا بڑا کرم ہے کہ وہ اتنی علالت کے باوجود ہماری اس مسجد میں تشریف لائے۔ میں آپ صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور علامہ طارق محمود جامی صاحب کی گزارش ہے کہ وہ سامنے اسٹیج پر تشریف لائیں۔ علامہ طارق محمود جامی صاحب، شاہ صاحب آپ بھی تشریف لے آئیں، تشریف لائیں، اگر کوئی اسی پہ بیٹھیں کوئی بات نہیں۔ نکرے ہو
بولنا چپ کر رہنا چنگا لگتا ہے ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگتا ہے اچھے صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم العظیم رب اشرح لي
صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. آج آپ کی مسجد میں پہلی بار حاضری ہے. جس محفل پاک میں آج آپ شریک ہے، یہ محفل جس نام سے سجی ہے وہ نام میرے حضور ضیاء العلوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے. لیکن ایک بات آپ کے گوش گزار کرتا چلوں. حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے صحیح ترمذی میں. جامع ترمذی میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر درود پڑھے، فرمایا میرے پس وصال بھی جو شخص مجھ پر درود پڑھے گا، اللہ میری روح کو میرے جسم میں واپس لوٹائے گا اور میں اس کے سلام کا جواب دوں گا. آج کی مقدس ساعتوں میں جب ہر انسان کی زندگی اور موت کا فیصلہ لکھا جا رہا ہے، وہ کتنا خوش نصیب امتی ہے کہ وہ سلام کہہ رہا ہے، اور اس وقت جب اس کی قسمت لکھی جا رہی ہے اس کا نبی اس کو سلام کہہ رہا ہے. اس ایمان اور تیقن اور اس یقین کے ساتھ کہیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا ستارے ہوں گے ذرے اس خاک کے تابندہ، ستارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے، جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے، زر اس خاک کے اور بوئے گل اس لیے پھرتی ہے چھپائے چہرہ. بوئے گل اس لیے پھرتی ہے چھپائے چہرہ، گیس سرکار دو عالم میں سوارے ہوں گے، گیس سرکار دو عالم میں سوارے ہوں گے، ذرے اس خاک کے اور لوگ تو چلے حسن عمل لو
سرورا ہم تو فقط تیرے سہارے ہوں گے، سرورا ہم تو فقط تیرے سہارے ہوں گے، لوگ تو ستارے ہوں گے، جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے۔ گلستان رسالت گل نوخیز پیر طریقت رہبر شریعت جناب پیر سید میر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ مسجد میں تشریف فرما، علماء کرام، نعت خوانان شیرین اعظام، نعت خوانان شیرین لسان، مسجد میں تشریف فرما اہل طریقت، اہل نسبت، میرے پیر بھائیوں، اور اس مسجد میں تشریف فرما خوش نصیب مسلمان بہنوں بھائیوں، اللہ رب العزت نے آپ کے مقدر میں یہ رات ایسی رات لکھی ہے، اللہ کے رسول جناب احمد مجتبیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ نے آج کی رات کے بارے میں ارشاد فرمایا، یہ وہ رات ہے جب انسان کی زندگی اور موت کا فیصلہ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اگلے سال تک جتنے مسلمانوں نے، جتنے انسانوں نے اس روئے زمین پر زندہ رہنا ہے ان کے نام بھی لکھے جاتے ہیں، اور جنہوں نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے ان کے نام بھی لکھے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا انسان کاروبار حیات میں مشغول ہوتا ہے، انسان گھر بنانے میں مشغول ہوتا ہے، انسان گھر بسانے میں مشغول ہوتا ہے، اور اس کا نام مرنے والوں کی فہرست میں لکھ دیا گیا ہوتا ہے۔ آج ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں ہے کہ اس کا نام اگلے سال موجودہ رہنے والوں میں ہے یا اس دنیا سے کوچ کرنے والوں میں سے ہے، اور آپ نے خود ارشاد فرمایا میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میرا رب میری تقدیر لکھ رہا ہو اور میں روزے کی حالت میں ہوں۔ آج کی رات جہاں اپنے اندر بے شمار سعادتیں لیے ہوئے ہیں، وہیں آج پر ہم اللہ کے ایک نیک بندے کا تذکرہ بھی کر رہے ہیں۔ آپ کی ذات کے بارے میں کیا کہا جائے؟ شاہ صاحب نے مجھے امتحان میں ڈال دیا کہ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی ذات ستودہ صفات کے متعلق کیا کہا جائے؟ آپ کے متعلق سراج الدین پور نورانی نے ایک شعر کہا تھا، اس نے کہا تھا نظر کو روشنی دل کو سرور بخشا ہے، نظر کو روشنی دل کو سرور بخشا ہے، تیرے وجود نے دنیا کو نور بخشا ہے۔ نظر کو روشنی دل کو سرور بخشا ہے، تیرے وجود نے دنیا کو نور بخشا ہے۔ میں دارالعلوم محمدیہ گوسیہ بھیرا شریف کا طالب علم ہوا، داخل ہوتے ہی ہم ذرا بازار میں نکلے، ایک ہوٹل پہ گئے، پھٹے پہ بیٹھے ہوئے، میں نے ہوٹل والے سے پوچھا مجھے ذرا یہ بتا حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہتا کیا ہے؟
انسان کی عموماً جو ہے ایک ہم محاورہ کہتے ہیں کہ چراغ تلے اندھیرا ہوتا ہے، چراغ تلے اندھیرا ہوتا ہے. انسان کو ہمیشہ دور والے زیادہ مانتے ہیں، پاس والے کوئی نہیں مانتے. انسان کو دیکھنے میں یہ آتا ہے انسان کی باہر بڑی عزت ہوتا ہے، گھر کوئی عزت نہیں ہوتی ہے. انسان کو دور رہنے والے بہت اچھے الفاظ سے جانتے ہیں، لیکن جو اس کا حلقہ یا احباب ہوتا ہے وہ اس کی قدر نہیں کیا کرتا. میں نے اس سے پوچھا، آپ وہ 7 روٹیاں بھی پکا رہا ہے، میں اس سے پوچھ بھی رہا ہوں میرے حضور ضیاء الحمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہتے کیا ہو؟ اس نے کہا آپ کے متعلق تو کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، لیکن میں ان پڑھ آدمی ہوں، ایک بات کہتا ہوں، اگر تم چلتی پھرتی سنت مصطفیٰ دیکھنا چاہتے ہو تو حضور ضیاء الحمد. محمد کرم شاہ، یہ محمد کرم شاہ. یہ وہ شخص ہے جو اس علاقے کا رہنے والا ہے. مجھے ایک حدیث پاک یاد آ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ کی حدیث طیبہ کچھ ایسے ہے. ایک غیر مسلم اعرابی مسجد نبوی میں آیا اور آ کے ایک صحابی سے کہنے لگا قرآن کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ اس صحابی نے کہا تو بیٹھ جا، ابھی مجھے بتاتا ہوں قرآن کیا ہے. تھوڑی دیر گزری، سوال نے پھر سوال کیا، میں نے آپ سے پوچھا تھا قرآن کیا ہے؟ صحابی کہنے لگے ذرا بیٹھ جا بتاتا ہوں قرآن ہے کیا ہے. تھوڑی دیر گزری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ کا شان اقدس سے باہر آئے. صحابی نے اشارہ کر کے کہا وہ دیکھ وہ چہرہ وہی قرآن ہے. صحابی نے اشارہ کر کے کہا دیکھ لیجیے ہمارا قرآن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کرنے لگے اما جان بتائیے حضور کی سیرت کیا ہے؟ حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں؟ کان خلقہ القرآن، جو سارا قرآن ہے وہ میرے مصطفیٰ کی سیرت ہے. لیکن وہ تو مصطفیٰ ہیں اور ان کے جو ماننے والے ہیں ان کے لیے کیا کہا گیا؟ میرے استاد المکرم جناب قاضی محمد ایوب صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میرے حضور ضیاء الحمد رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے شاگردوں میں سے سب سے پہلے شاگرد، جو 4 شاگرد 1957 1957 میں 1957 میں جو میرے حضور ضیاء الحمد نے جب ادارہ شروع کیا تو 4 طالب علم آپ کے پاس ہے. ان میں سے ایک طالب علم کا نام قاضی محمد ایوب رحمۃ اللہ علیہ. اور اس ذات کی میں آپ کو کیا بات بتاؤں، ان کی شان کا کیا تذکرہ. یہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کے شیخ الحدیث بھی تھے. اور آپ کا مقام یہ ہے، آپ جب دنیا سے پردہ فرمانے لگے آپ ہمیں پیریڈ پڑھا رہے تھے. پیریڈ پڑھاتے ہوئے جب پیریڈ کا اختتام ہوا آپ نے کہا مجھ سے کوئی سوال کرنا ہے؟ ہم نے کہا نہیں استاد جی سبق سمجھ آ گیا، سوال نہیں کرنا ہے. اب جو استادوں کا جملہ تھا وہ یہ تھا، کوئی پوچھ لو جو پوچھنا جے کل ایک قاضی تو نظر نہیں ہونا. یہ وہ آدمی ہے جو بتا کے جاتا ہے جو اپنا کہ ایک قاضی کا تو ہم نظر نہیں ہونا، اور تھوڑی دیر بعد ہمیں یہ خبر ملی یہ قاضی صاحب انتقال فرما گئے. یہ قاضی ایوب صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ فرماتے ہیں میں حضور ضیاء الحمد رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد ہوا. ہم نے سامنے بیٹھ کے استاد سے یہ بات پوچھی اور ہمارے استاد نے کہا میں حضور ضیاء الحمد رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد ہوا. 10 سال آپ نے مجھے تعلیم دی، 10 سال آپ نے مجھے تعلیم دی، اور پھر آپ نے یوں کیا کہ مجھے ترمذی شریف کا استاد بنا دیں. کہتے ہیں میں 30 سال تک پیر صاحب کا مرید نہ ہوا. اسی دارالعلوم میں پڑھاتا تھا لیکن پیر صاحب کا مرید نہیں ہوتا تھا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے آپ فرماتے ہیں میں نے پوری ترمذی شریف کو پڑھا، دونوں جلدوں کو میں روز پڑھاتا، ہر حدیث پڑھتا اور پھر حضور ضیاء الحمد کی شخصیت کا موازنہ کرتا. 30 سال میں میرا دل اس بات پر پہنچا میرے حضور کی سیرت کا کوئی ایک پہلو بھی ایسا نہیں ہے جو حدیث رسول سے باہر ہو. جب مجھے یقین ہو گیا 30
سال میں نے سامنے رہ کے دیکھا میرے حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی ایک فعل بھی ایسا نہیں جو سنت مصطفیٰ سے باہر ہو، پھر میں حضور ضیاء الامت کے دست حق پر اپنے بیٹھ ہوا۔ یہ وہ ذات والا صفات ہے کہ جس کی محبت کے تذکرے ابھی جناب پیر امیر شاہ صاحب فرما رہے تھے، اور جس مسجد کا یہ تذکرہ فرما رہے تھے، فقیر کو بھی یہ اعزاز حاصل ہے کہ فقیر نے بھی اس مسجد نصیب دریائی میں نمازیں ادا کی ہیں، اس مسجد نصیب دریائی کی وہ بند پوڑیاں دیکھی ہیں، وہ سیڑھیاں دیکھی ہیں کہ جن کے متعلق میرے حضور ضیاء الامت نے فرمایا تھا یہ وہ سیڑھیاں ہیں جو مصطفیٰ کریم اتر کے آیا تھا۔ اور فقیر اپنی ذات کا جو تذکر، اپنی ذات کا جو میں نے تجزیہ کیا، وہاں پر حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کا ایک تجزیہ وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تصنیفات جو کی ہیں ان میں سے ایک تصنیف جو ہے وہ ضیاء النبی شریف ہے، اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ معرکۃ الاعراف کتاب جس نے گورنمنٹ کی سطح پر سال کی بہترین سیرت نگار کتاب ہونے کا اعزاز حاصل کیا، سیرت کے متعلق سال کی سب سے بہترین کتاب ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ آپ نے وہ حضور کے پسے بسار بھی جب بھی سحری کا وقت آتا اس کمرے سے خوشبو کا مہک جایا کرتا، میرے حضور کے وصال کے بعد بھی جب سحری کا وقت آتا، جب سحری کا وقت آتا تھا اس کمرے سے ایسی مہک آتی تھی جو کسی دنیا کی خوشبو میں نہیں ہے۔ میں نے اپنے استاذ المکرم جناب ملک محمد بوستان صاحب سے عرض کیا، میں نے کہا حضور وجہ کیا ہے؟ اس کمرے میں سوتا ہوں اور گہری نیند سوتا ہوں، اچانک جب سحری کا وقت آتا ہے میری آنکھ کھلتی ہے اور مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ کمرے میں مہک ہے۔ اور ملک بوستان صاحب نے فرمایا، آپ نے فرمایا بیٹا یہ وہ کمرہ ہے جس میں بخود نفس نفیس میرے نبی تشریف لایا کرتے ہیں۔ کتنی بار ایسے ہوا میرے حضور ضیاء الامت یہاں اپنے نبی کی سیرت لکھا کرتے تھے اور میرا مصطفیٰ اس کمرے میں تشریف لایا کرتا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دین و ملت کی ضیاء، زور سے پیر محمد کرم شاہ، دین و ملت کی ضیاء، پیر محمد کرم شاہ۔ میرے حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی ذات کا کون سا ایسا گوشہ ہے جس کا تذکرہ کیا جائے؟ میں نے آج کے اس محفل پاک کے لیے جس آیت کے مختصر حصے کا انتخاب کیا، اللہ نے اپنے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور میرے استاذ المکرم جناب ملک بوستان صاحب جب پڑھایا کرتے تھے اور وہ فرماتے ہیں ہم جب حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا کرتے تھے تو حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ جب اس آیت کا ترجمہ کرتے تو فرماتے فاذکرونی اذکرکم، میرا رب فرماتا ہے تم جیسے ہو میرا ذکر کرو، میں جیسا ہوں میں تمہارا ذکر کروں گا، اور جب تک تم ہو میرا ذکر کرو میں رب جب تک ہوں میں تمہارا چرچا کراؤں گا۔ تم جب تک ہو تم میرا تذکرہ کرو، تم 30 سال 40 سال 50 سال 100 سال کی زندگی لے کے آئے، پھر تم نے فنا ہونا ہے، مجھ رب کو فنا نہیں، جب تک اس کائنات رنگ و جب تک اس کائنات آب و گل میں تشریف فرما رہے آپ نے میرے رب کا تذکرہ کیا۔ آج آپ دنیا سے پردہ بھی فرما کے آج اس دور دراز ملک میں بھی آپ کے نام کے چرچے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ فاذکرونی اذکرکم، وعدہ یہ ہے آپ نے اپنی ساری زندگی میں اپنے رب کا نام لیا ہے، آج آپ کے پردہ فرمانے کے بعد بھی آپ کے نام کے چرچے جاری ہیں۔ آج ہر کوئی جس کے 2 چاہنے والے آ جائیں، جس کے 4 مرید ہو جائیں، وہ اپنے نام کی ایڈورٹائزمنٹ چاہتا ہے، وہ اپنے نام کی شہرت چاہتا ہے کہ میرے ساتھ بھی چند مرید ہیں، میرے بھی ساتھ چند چاہنے والے ہیں، لیکن میرے حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی ذات کے کیا کہنے۔ ایک دن ہم نے عرض کی حضور آپ شریعت کورٹ کے جج بھی ہیں، آپ سپریم کورٹ کے جج، آپ رویت علاوہ کمیٹی کے چیئرمین، لیکن عام وزیر جو ہے ملکوں کے دورے کرتے ہیں، مختلف ملکوں میں جاتے ہیں، دوسرے دن اخبار میں خبریں لگتی ہیں کہ فلاں دورے پہ جا رہے ہیں، فلاں وزیر صاحب فلاں دورے پہ جا رہے ہیں۔ حضور آپ بھی ملک
فرمایا میں یہ نہیں چاہتا ہوں یہ اخبار آج میرا نام اس پہ ہو، کل لوگ اس پہ پکوڑے رکھ کے کھا رہے ہوں، میں چاہتا ہوں کرم شاہ کام دنیا میں کرے اور میرا رب جبریل کو بلا کے کہے آسمان میں منادی کر دے ہم کرم شاہ کے کام سے خوش ہو گئے۔ اللہ آسمانوں میں منادی کرا دے کہ ہم کرم شاہ کے کام سے خوش ہو گئے ہیں۔ میرے حضور ضیاء الحق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے فرزند ارجمند، آپ کے لاڈلے بیٹے سیدی و مرشدی جناب پیر محمد امین الحسن شاہ صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے کہتے ہیں حضور آپ کے جو الفاظ ہیں، آپ کے جو درس ہے، آپ جو پڑھاتے ہیں یہ علمی ذخیرہ ہے، یہ علم کا وہ خزانہ ہے، یہ وہ انمول خزانہ ہے جو بعد میں ہمیں نصیب نہیں ہوگا۔ حضور کیوں نہ ہم اس کو ریکارڈ کر لیا کریں، حضور کیوں نہ ہم اس کی جو ہے وہ مووی بنا لیا کریں، حضور کیوں نہ ہم اس کو جو ہے وہ ایک ریکارڈ کی صورت میں اپنے پاس محفوظ رکھ لیں۔ آپ نے بڑے اصرار کے بعد اجازت دے دی۔ دوسرے دن کیا ہوا، کلاس میں کیمرے لگ گئے، آپ پڑھانے لگے۔ جب تیسرے دن کیمرے لگنے لگے آپ نے فرمایا یہ کیمرے اتار دو، یہ کیمرے اتار دو۔ حضور پیر صاحب عرض کرنے لگے حضور سیدی مرشدی اگر ہم یہ لگائیں گے نہیں تو آپ کا یہ جو علم ہے یہ ضائع ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا تمہیں کس نے کہا ہے کہ میرا علم ضائع ہوگا؟ یہ جو میرے شاگرد بیٹھے ہیں تم کیا سمجھتے ہو یہ جہاں جہاں بولیں گے یہ نہیں بولیں گے علم کرم شاہ بول رہا ہوں۔ فرمایا یہ جو میرے شاگرد ہوں گے یہ خود نہیں بولیں گے علم کرم شاہ بول رہا ہوگا۔ یہ اس ذات والا سے بات کے لیے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ جو لکھنے پہ آئے تو قرآن کی تفسیر لکھے، وہ جو لکھنے پہ آئے تو نبی کی سیرت لکھے، وہ جو لکھنے پہ آئے تو انکار سنت کرنے والوں کا منہ بند کرنے کے لیے وہ سنت خیر الانام لکھے۔ ہم نے عرض کرتے رہے حضور آپ نے تفسیر لکھی ہے، آپ کے اپنے مسلک کے لوگوں نے اپنے رسالوں میں اس پر تنقید کی ہے، وہ تنقید کرتے رہتے ہیں، لیکن قربان جاؤں آپ کی عظمت پہ آج ہمیں کوئی آ کے یہ کہتے جاوی صاحب بڑا بندہ کہتا تھا آپ تقریر حرش نہیں کرتے، ہم اس پر جھٹ تبرہ کریں گے۔ لیکن میرے حضور ضیاء الحق رحمۃ اللہ علیہ جب بھی آپ کے سامنے کسی نے کہا حضور فلاں شخص نے آپ کی مذمت کی ہے، آپ فرماتے الحمدللہ ایسے لوگوں کا وجود اس امت میں ضروری ہے، یہ ہمیں سیدھا رکھنے والے لوگ ہیں۔ ہم نے بڑا اصرار کیا حضور ان لوگوں کا جواب تو دے دیجئے، آپ کے پاس شاگردوں کی فوج اور بڑے بڑے علماء آپ کے شاگرد، اگر آپ خود چاہیں اعتراضات کے جواب دے سکتے ہیں، لیکن آپ نے جواب نہ دیا۔ لیکن زندگی کے آخری ایام میں جب عدالت طبع بھی ہے بہت تنگ کیا شاگردوں نے، حضور ان کا جواب ہی دے دیجئے۔ اب جواب جو لکھنے بیٹھے تو لکھتے کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ من عبد الفقیر محمد کرم شاہ۔ کوئی مذمت نہیں، کوئی خطاب نہیں، کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں۔ ایک بڑے ترے والے مولانا صاحب کو جواب دے رہے ہیں لیکن کوئی گلہ نہیں ہے، کوئی شکوہ نہیں ہے، بلکہ صرف یہ لکھ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے ایمان کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ فضول چیزوں کو چھوڑے۔ مومن کے ایمان کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ فضول چیزوں کو چھوڑ دے۔ اور جن کو وہ خط لکھا گیا جب انہوں نے خط پڑھا تو زار روتے ہوئے آپ کی خدمت میں آئے حضور ہم نے 10 سال ہو گئے کالم لکھتے ہوئے، ہم نے اپنی زندگیوں کو ضائع کر دیا ہے۔ یہ وہ ذات والا صفات ہے جس کے کام کے کیا کہنے۔ آج لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے کہ علماء کو بھی ہم نے اکنامکس پڑھانی ہے۔ آج لوگ سمجھنے لگے علماء کو بھی انگریزی آنی چاہیے۔ 1957 میں جس نے اپنے نصاب میں انگریزی کو لازمی قرار دیا، اکنامکس کو لازمی قرار دیا، وہ میرے حضور ضیاء الحق رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے میں چاہتا ہوں میرے بچوں کی دونوں آنکھیں روشن ہوں، ان کی دین کی آنکھ بھی روشن ہو، ان کی دنیا کی آنکھ بھی روشن ہو۔ یہ جس میدان میں جائیں اس میدان کے یہ قابل ہوں، یہ جس میدان میں جائیں کامیابیاں سمیٹ کے آئیں۔ اور پھر کائنات نے دیکھا بھی ہے پوری روئے زمین پر جہاں جہاں اللہ کے ملک ہیں ہر ایک ملک میں آپ کا کوئی نہ کوئی شاگرد وہاں پر موجود ہے اور آپ کے
کے کلام کو، آپ کے پیغام کو پھیلاتا چلا رہا ہے۔ یہ آپ کی اس آہ سحرگاہی کا نتیجہ ہے، یہ آپ کی اپنے دین کے ساتھ للہیت کا نتیجہ ہے۔ اور پھر یہی بات نہیں، آج ہم اپنی زندگی کی باتیں کریں، آج ہم اپنی زندگی کا موازنہ کریں، ہم زندگی میں کیا کرتے ہیں۔ میرے حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ زندگی کے آخری ایام میں، زندگی کے آخری ایام، گھر والے پاس بیٹھے ہوئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اپنے خلفاء سامنے ہیں، رو رہے ہیں۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے آنکھیں کھولی اور پھر اشارہ کیا مجھے سہارا دے کے بٹھایا جائے۔ اب جو سہارا دیا گیا، آپ اٹھ کے بیٹھے اور کہا روتے کیوں ہو؟ عرض کرنے لگے، خلفاء عرض کرنے لگے، جس کا اتنا لجپال پیر جا رہا ہو، جس کا اتنا لجپال پیر اس کے سر سے شایع شفقت کو ہٹا رہا ہو، جو دنیا چھوڑ کے جا رہا ہو، جس کے دیدار کو ساری زندگی ترسیں گے، حضور اس کے لیے رونے گا تو کیا کرے؟ فرمایا نہیں، رونا اس کی قسمت پر، رونا اس کی زندگی پر جس نے اپنی زندگی کو ضائع کیا۔ میں قسم کھاتا ہوں اپنے رب کی، میں نے ساری زندگی کو اپنے رب کے دین کے لیے وقف کیا۔ زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جو میں نے ضائع کیا ہو، میں دین کا کام کرتا رہا، میں نے ہر زندگی کے لمحے کو میں نے استعمال کیا ہے، ضائع نہیں کیا ہے۔ افسوس اس کی زندگی پر ہوتا ہے جو زندگی کو ضائع کرتا ہے۔ یہ میرے حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات والا صفات ہے۔ آپ کی تحریر کو پڑھیے، کسی ایک تحریر میں کوئی ایک لفظ ایسا نہیں ہے جو کسی کے دل کو ٹھیس پہنچانے والا ہو، کوئی ایسا ایک لفظ بھی نہ تحریر میں نہ تقریر میں ایسا ملے گا جو کسی کے دل کو ٹھیس پہنچانے والا ہو۔ آپ اس بات کی مکمل تصویر تھے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، نہ زبان سے کسی کو کہا، نہ تحریر لکھ کر کسی کو کبھی دکھ دیا۔ آپ کی ساری زندگی جوہد مسلسل کا آئینہ ہے۔ آپ نے اپنی ساری زندگی میں اپنے رب کے دین کی آبیاری کے لیے کیا کام کیا۔ اور یہی نہیں، آپ نے جو دارالعلوم بنایا، اور صرف وہ بچوں کا دارالعلوم نہیں، بچیوں کا، آپ نے فرمایا ایک بچی کی تعلیم، ایک عورت کی تعلیم ایک خاندان کی تعلیم ہوا کرتی ہے۔ یہ اس دور میں جب بچیوں کو دین سکھانا، جب بچیوں کو پڑھانا معیوب سمجھا جاتا تھا، آپ نے بچیوں کے لیے دارالعلوم قائم کیا۔ آج آپ کا جو ایک دارالعلوم جو مرکز ہے، اس میں 1500 طالب علم، 1200 بچیاں، 3000 آدمیوں کا کھانا دونوں وقت پکا کرتا ہے۔ اور اتنا بڑا پروجیکٹ چلانا، 350 سے زائد برانچیں اور 30,000 سے زیادہ طلباء آپ کے نیٹ ورک میں، آپ کے اس دینی جو ورثے کے ساتھ منسلک ہیں۔ میرے حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اپنی ساری زندگی میں اپنے آپ کو وقف کیا ہے اپنے رب کے دین کے لیے۔ اور پھر جب اپنے پاک نبی کی بات آتی، میرے رسول کا نام آتا، میرے حضور ضیاء الامت کی پلکیں بھیگ جایا کرتی، میرے رسول کا نام آتا، آپ کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑیاں جاری ہو جایا کرتی۔ ایک دن آپ چارپائی پر تشریف فرما تھے، گرمیوں کے موسم تھے، آپ نے دیکھا کچھ طالب علم ساتھ ہیں، طالب علم آئے، آپ نے ان سے کہا مجھے کوئی نعت سنا سکتے ہو؟ کہنے لگے نہیں حضور نعت نہیں آتی۔ فرمایا بات پنڈ دے ہو؟ جی حضور گاؤں کے ہیں۔ فرمایا بات کوئی مایا سناؤ۔ اب جو اس نے مایا سنایا تو کیا کہا، دو پتر انارا دے ایک باری مل سونا رب گھٹن بھی مارا دے۔ اب یہ کہتا جا رہا ہے اور دیکھتا کیا ہے، میرے حضور بستر پر لیٹے اور آنکھوں سے آنسو ایسے جا رہے ہیں کہ کانوں سے جسے گزرتے جاتے ہیں۔ فرمایا کوئی اور سنا؟ اس نے کہا کوئی گڈی ایک کمادا دی، ایک ساڈا مائی لگتا دوجا جان کرے آتا دی۔ میرے حضور ضیاء الامت سنتے جا رہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ یہ مصطفیٰ کریم سے محبت کا یہ عالم آپ کے سامنے جب میرے حضور کا نام لیا گیا، آپ کی پلکیں بھیگ جایا کرتی۔ آپ نے ساری زندگی آپ نے اپنے اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے اور اپنے نبی کی سنت کو اپنانے میں گزاری۔ آپ مسجد میں تشریف لا جاتے، ان گناہگار آنکھوں نے دیکھا، ہم نے خود دیکھا، مسجد سے آپ باہر نکل رہے ہیں، نکاحت کا یہ عالم، ایک شخص نے دائیں طرف سہارا دیا ہوا، دوسرے نے بائیں طرف سہارا دیا ہوا۔ میرے حضور نوک والا کسا پیدا کرتے تھے، لیکن آپ نے دایاں پاؤں باہر نہیں رکھا، بلکہ سنت یہ ہے بایاں پاؤں جوتے کے اوپر رکھا۔ اتنی عدالت کے باوجود بھی، اتنی کمزوری کے باوجود بھی نوک والے کھسے پر بایاں پاؤں پہلے کھسے کے اوپر رکھا اور دوسرا اس طرح ڈالا۔ یہ سنت رسول کی پیروی کی مثال دیکھیے کہ زندگی کے آخری ایام میں
اور پھر یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی، ہم حدیث پاک پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ کی ظاہری حیات طیبہ کے آخری ایام ہیں، اور آپ کے مسجد آنے کی کیفیت کیا ہے؟ زندگی کے آخری ایام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات طیبہ کے آخری ایام، لیکن مسجد میں نماز پڑھنی ہے، نماز مسجد میں جا کے پڑھنی ہے۔ ایک طرف حضرت عباس ہے، دوسری طرف حضرت علی المرتضیٰ ہے، اور سہارا دے کے ایسے چل رہے ہیں کہ زمین پر گھسٹتے ہوئے نشان بن رہے ہیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میرے حضور ضیاء الحق رحمۃ اللہ تعالی علیہ زندگی کے آخری ایام عدالت کا یہ عالم، ایک خلیفہ صاحب دائیں طرف، ایک صاحبزادہ صاحب بائیں طرف، اور پاؤں اس طرح گھسیٹ کے چل رہے ہیں کہ زمین پر نشان پڑ رہے ہیں۔ یہ وہ ہستی ہے جس کا ایک ایک لمحہ، جس کی زندگی کا ایک ایک پہلو سنت مصطفیٰ سے عبارت ہے۔ میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ادا سنت مصطفیٰ، ایسے میرے طریقت پہ لاکھوں سلام۔ اگر کوئی میرے حضور ضیاء الحق رحمۃ اللہ علیہ سے ملا ہو، جس شخص نے ایک بار ملاقات کی ہے، وہ ملاقات ساری زندگی کے لیے سرمایہ حیات بن گئی ہے۔ جو شخص ایک بار میرے حضور ضیاء الحق سے ملا ہے تو اس کے لفظ زبان سے یہی لفظ نکلا ہے، جس نے سنت مصطفیٰ کا جیتا جاگتا مجسمہ دیکھنا ہے وہ میرے حضور ضیاء الحق رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لے۔ آج اس کے چار چاہنے والے ہو جائیں، اس کی عقل کی انتہا نہیں رہتی ہے، لیکن لوگوں نے دیکھا وہ انسان، وہ شخص جو ہزاروں علماء کا استاد ہے، وہ جو ہزاروں مریدوں کا پیر ہے، جب بیٹھتا ہے تو ایک طرف جھک کے بیٹھتا ہے، اور جب بیٹھتا ہے تو اپنے آپ کو جھکا کے بیٹھتا ہے، اور جب بیٹھتا ہے تو فاخرانہ لباس نہیں پہنتا ہے، ایک سفید لباس پہنتا ہے اور سادہ سا لباس، سادہ سی ٹوپی پہنتا ہے اور زمین پر جھک کے بیٹھتا ہے۔ یہ میرے حضور ضیاء الحق رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ہے، اور اللہ رب العزت نے آپ کے لیے جو اعزاز دیے ہیں، آج آپ کا نام جہاں لیا جا رہا ہے، صرف یہی نہیں، دنیا کے ہر ملک میں ضیاء الحق سے میلاد منعقد کیے جا رہے ہیں۔ یہ اس وعدہ کا ایفا ہے، یہ اس وعدے کی وفاداری ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کراؤں گا۔ میرے حضور ضیاء الحق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تحریر سے، اپنی زبان سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے رب کا ذکر کیا ہے۔ کائنات میں ان کی طاقت ان کے نام کے ڈنکے ہیں، آج ان کے فیض کے ڈنکے ہیں۔ آج دنیا میں جہاں مرید بیٹھے ہیں، اللہ میرے حضور ضیاء الحق کے فیض کو تا قیام قیامت جاری و ساری فرمائے۔ آج آپ جتنے بھی دور دراز سے جتنے دوست احباب آئے، اللہ آپ سب کا آنا قبول و منظور فرمائے۔ خدا رحمت کند ان عاشقان پاک قیمت را، یہ وہ مصطفیٰ کے عاشق ہے جنہوں نے ساری زندگی مصطفیٰ کی سیرت پر گزار دی ہے۔ اللہ ہمیں بھی اپنی زندگیوں کو آپ کی اسوہ سے سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے دیگر مشکور و ممنون ہوں جناب پیر سید امیر حسین شاہ صاحب کا، آپ نے مجھ فقیر کو بھی یہ سعادت عطا کی کہ میں اپنے حضور کے ذکر میں، اپنے حضور ضیاء الحق رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر کی محفل میں تشریف لایا۔ اللہ ہر آنے والے کو میرے حضور ضیاء الحق رحمۃ اللہ علیہ کے فیض سے باریاب فرمائے، بامراد فرمائے، اور آج کی رات کی برکتوں اور سعادتوں میں سے حظ وافر عطا فرمائے۔ آباد فی اللہ گھڑی چمکا طیبہ کا چاند سہانی، گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، آئی قربان نے خاک گزر کی قسم کھائی، قرآن خاک گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے
استاذ کل السلام حامل لفظ کل سبحان اللہ سبحان مالک کے دو جہاں جو درست کلام پڑھا جو درست اہتمام کیا اپنی شیان شان اس کا ثواب بدلا عطا فرما یا الہ العالمین سارے ثواب کو تیرے پاک نبی کی بارگاہ عالیہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا الہ العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے جمیع انبیاء و مرسلین کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا الہ العالمین جناب آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی تیرے نام لیوا اس دنیا سے رخصت ہوئے سب کے روح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما خصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی ایمان اولاد پاک ازواج مطہرات صحابہ کرام صحابیات تابعین تابعات تبع تابعین تبع تابعات سب کی روح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا الہ العالمین سلاسل طریقہ چشتیہ قادریہ نقشبندیہ سہروردیہ سے جتنے بھی بزرگان دین آج تک دنیا سے رخصت ہوئے سب کی روح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا الہ العالمین خصوصاً بالخصوص اس سارے انتظام و انسلام کا ثواب اس سارے کلام پاک کا ثواب جناب سیدی حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما آپ کے درجات میں بلندیاں عطا فرما آپ کے فیضان کو تا قیامت جاری و ساری فرما یا الہ العالمین ہم سب کو بھی آپ کے فیض میں سے حظ وافر عطا فرما یا الہ العالمین جتنے بھی دوست احباب یہاں تشریف لائے ہیں یا الہ العالمین ان سے تعلق رکھنے والے جتنے چھوٹے بڑے اس دنیا سے رخصت ہو گئے سب کی روح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما سب کی بخشش فرما سب کی مغفرت فرما مالک کے دو جہاں ہم جو تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں یا الہ العالمین ہم سب کے تمام صغیرہ و کبیرہ و گناہ معاف فرما آئندہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما تمام روحانی جسمانی ظاہری باطنی بیماریاں دور فرما علم میں عمل میں جان میں مال میں رزق میں کاروبار میں اولاد میں برکت عطا فرما یا الہ العالمین اس مرکز محبت کو تا قیامت جاری و ساری فرما یا الہ العالمین اس میں سے فیض کے چشمے جاری فرما یا الہ العالمین جو لوگ اس کے انتظام میں انسلام میں تعاون کرتے ہیں دنیا اور آخرت میں اچھا صلہ و بدلہ عطا فرما یا الہ العالمین سید میر شاہ صاحب کے علم و فضل میں برکتیں عطا فرما آپ کے فیض میں برکتیں عطا فرما آپ کو صحت و تندرستی عطا فرما یا الہ العالمین اس امت مسلمان کو دیر آپ سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین علامہ شہباز احمد چشتی صاحب یا الہ العالمین کو شفا کاملہ واجلہ عطا فرما یا الہ العالمین آپ کے وجود کو اس کمیونٹی کے لیے اس علاقے کے لیے زیادہ سے زیادہ نفع بخش بنا یا الہ العالمین ہم سب کو اپنے دین متین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین آج کی مقدس رات میں ہم سب کے گناہ معاف فرما یا الہ العالمین ہم سے راضی ہو جا یا الہ العالمین ہم سے راضی ہو جا مالک ہمیں اپنی محبت عطا فرما اپنے حبیب کی محبت عطا فرما یا الہ العالمین اپنے دین کی محبت عطا فرما مالک جبینوں کو سجدوں کی لذت عطا فرما یا الہ العالمین زبانوں کو تلاوت قرآن کا شوق عطا فرما یا الہ العالمین ہمارے مردوں کے دلوں میں غیرت ایمانی پیدا فرما ہماری بچیوں کو عفت و عصمت کا پردہ عطا فرما مالک جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں سب کی عزت جان مال آبرو کی حفاظت فرما یا الہ العالمین مسلمانوں کو آپس میں اتفاق و اتحاد عطا فرما یا الہ العالمین وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما یا الہ العالمین اسے اندرونی بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرما مالک جو اس میں اس کی خدمت کر رہے ہیں جو اس کو چلا رہے ہیں
یا الہ العالمین ان کی نیتوں میں اخلاص پیدا فرما، الہیت پیدا فرما، یا الہ العالمین سدا بہار دئیے اس باغے کدے خزانہ آوے ہون فیض ہزاراں تائیں ہر کو کھا پل کھاوے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.